لائف انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، تو آپ سے میرا درخواست یہ ہے کہ میں اس کو وہ کون سے حدیث کے حوالے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، ایک دوست کو سمجھا رہا ہوں کہ لائف انشورنس حرام ہے، تو کیا دلائل میں پیش کروں؟ ایک تو جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ پیش کر دیں، باقی جو حوالہ جات پڑھ کر کے بتانے لگا ہوں آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہوگا، وہاں سے اس کو وہ آیات سینڈ کریں۔ انشورنس دراصل سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ انشورنس مطلب دوسرے لفظوں میں اس کا نام ہے بیمہ پالیسی، اور تیسرے لفظوں میں اس کا نام ہے تکافل۔ تو نام انشورنس یا نام بیمہ پالیسی یا نام ہے تکافل، یہ سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ اب ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود بھی حرام کیا ہے اور جوا بھی حرام کیا ہے۔ جو روٹی کو چوچی نہیں کہتا نا، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سود بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورۃ البقرہ آپ کی خدمت میں ہے، پارہ نمبر 2 کے اندر ہے، آیت نمبر اس کی 219 ہے، ہاں 219 ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے خمر اور میسر کے متعلق پوچھتے ہیں۔ خمر شراب ہے اور میسر جو ہے وہ جوا ہے، میم یا سین را۔ قل، آپ ان کو بتا دیں، فیہما اسم کبیر، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ بڑا گناہ ہے، اسم کبیر ہے۔ ومنافع للناس، شراب اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے، بندہ اگر بازی جیت جائے تو واہ واہ، اور شراب اگر بک جائے تو پیسے ہی پیسے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ کا بھلا ہو، ایک اور مقام پر شراب کے متعلق فرمایا کہ جب بندے نے شراب پی رکھی ہے نا، تو شراب کی حالت میں وہ نماز کے قریب نہیں جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں ہم شراب اور جوئے کے متعلق، تو یہ غالباً 7واں پارہ ہے، جی ہاں 7واں ہی ہے، خیر سے۔ یہاں آیت نمبر 90 ہے، 90 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہاں اللہ نے شراب کو اور جوئے کو ٹوٹلی حرام کر دیا۔ اب یاد رکھو کہ جو شراب بیچے گا وہ بھی سزا پائے گا، جو شراب پیے گا وہ بھی سزا پائے گا، جو جوا کھیلے گا کھلوائے گا وہ بھی سزا پائے گا، اور شراب اور جوئے دونوں کی آمدنی حرام ہوگی۔ باقی جو بتوں کے استھان ہیں اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے تیر ہیں، یہ بھی سارے حرام کام۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان کاموں کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت نے شراب کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دے دیا اور جوئے کا کھیلنا کھلانا بھی حرام کر دیا۔ تو سوال آپ کا کیا تھا؟ جوئے کے متعلق تھا؟ اچھا، آپ کا سوال تھا لائف انشورنس کے متعلق۔ چلیں، یہ بطور برکت آپ کے پاس آ گئے۔ انشورنس کے اندر کیا بتایا تھا؟ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ تو جوئے کی وضاحت ہو گئی ہے، میسر کی۔ اب آ جاتے ہیں سود کے تعلق سے۔ انشورنس بیمہ پالیسی میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ تو جوا تو ہو گیا حرام۔ اب سود کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پارہ 3 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 278، 278
78 نمبر کی آیت ہے، ہاں جی 278 ہے۔ اور اگر کوئی شخص سود اور جوئے کو نہیں چھوڑتا تو پھر وہ دراصل جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہاں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا، کدھر ہے آیت، وحرم الربا، اللہ نے ربا کو، سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ آیت ہے آپ کا بھلا ہو، آیت نمبر 275 275۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کر دیا، اور ربا کو، سود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تو اب سود لینا دینا، سودی اداروں میں کام کرنا، بینک میں یا انشورنس میں کام کرنا یا کروانا، یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ حدیث میں اس کی مثال نبی پاک علیہ السلام نے بہت خوفناک اور ہیبت ناک قسم کی مثال پیش کر دی۔ فرمایا کہ سود کا ادنا ترین درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ آخرت میں سزا جہنم ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی فضل اور کرم سے ہی حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔